فلسطین نبیوں کی سرزمین، جس کو یہودی اسرائیلی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں پچھلے 125 سال سے مصروف ہیں، مگر فلسطین جو نہ کبھی ان یہودیوں کا وطن تھا اور نہ ہے۔ 1300 قبل مسیح میں یہودی پہلی دفعہ اس علاقے کے مقامی قبائل کو قتل کر کے اس علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ 10ویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان نے سب سے پہلے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروایا، مگر اس کے بعد یہودی جو اس وقت بنی اسرائیل کہلاتے تھے آپس میں لڑ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور 8ویں صدی قبل مسیح میں اسیریا قوم نے اس علاقے سے یہودیوں کا قلع قمع کر کے باہر نکال دیا، اور 6 صدی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام اسرائیلیوں کو جلا وطن کر دیا اور بیت المقدس کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا۔ اسلام سے قبل بیت المقدس پر رومیوں کا قبضہ تھا، جنہوں نے یہودیوں کا بیت المقدس میں داخلہ قانوناً جرم قرار دیا تھا۔ اس کے باوجود یہودی فلسطین کو اپنی میراث کہتے ہیں۔ بیت المقدس جس کو 1400 سال پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رومیوں یعنی عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا اور یہودیوں کو عبادت کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، مگر 900 سال پہلے دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے اس کو عیسائیوں سے واپس چھین لیا۔ بیت المقدس کی تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد سے یہودی صرف 150 سال آباد رہے، جبکہ حضرت عمر کے زمانے سے مسلمان بیت المقدس میں مستقل آباد ہیں، اور ان 1400 سالوں میں یہاں یہودی کبھی نہیں رہے۔ مگر جب 1880 میں پوری دنیا کے ممالک نے ان کی سازشی حرکتوں سے تنگ آ کر ان یہودیوں کو اپنے ملکوں سے نکالا تو انہوں نے فلسطین کا رخ کیا، کیونکہ اس وقت صرف مسلمان ہی ان کے دشمن نہیں تھے، باقی عیسائی اور کمیونسٹ دونوں ان کی جان کے دشمن تھے۔ اور آخرکار 1880 میں چلنے والی یہودی تحریک کے نتیجے میں دنیا بھر سے یہودی فلسطین میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مقامی عربوں سے زمینیں ہتھیانا شروع کر دیں۔ پھر 1901 میں خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبد الحمید سے یہودی ریاست کے قیام کے لیے مدد مانگی گئی، اور اس کے انکار کرنے کے جرم میں اس کے خلاف سازشیں کر کے اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور آخرکار مسلمانوں کی مرکزیت کو پارا پارا کر کے خلافت عثمانیہ کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کے اتحاد کو ایک یہودی سازش نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ یہودیوں کی یہ ریاست اسرائیل جب قائم ہوئی تو بہت چھوٹی تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ اطراف کے مسلم علاقوں پر قبضہ کر کے یہ ریاست مستقل بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ 1917 میں یہودی صرف 4% زمینوں کے مالک تھے اور مسلمان 90% زمینوں کے مالک تھے، مگر 1994 میں یہودی قبضہ 90% حصے پر ہو گیا۔ اسی طرح 1917 میں یہودی آبادی صرف 56,000 تھی، جو 5 سال میں 83,000 سے زیادہ ہو گئی۔ 1922 میں فلسطینی زمینوں پر اسرائیل کا قبضہ 1,48,000 ایکڑ تھا، جبکہ 1939 تک یہ قبضہ بڑھ کر 3,83,350 ایکڑ ہو گیا۔ اسرائیل نے 1962 کی جنگ کے بعد مغربی کنارے اور غزہ پر قبضہ کر کے مقبوضہ علاقے میں تیزی سے یہودی بستیاں تعمیر کرنی شروع کر دیں، اور آج تک 140 بستیاں بسائی جا چکی ہیں، جس کے نتیجے میں آبادی کا توازن بگڑ گیا ہے۔ اس وقت 28% حصہ مسلمانوں کے پاس ہے اور 72% حصہ اسرائیل کے جبری قبضے میں ہے، مگر اسرائیل مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم کو 15% حصہ مزید دیا جائے۔ اس طرح 87% علاقہ 50 لاکھ یہودیوں کے لیے اور 13% علاقہ 40 لاکھ مسلمانوں کے لیے ہوگا، جبکہ 50 لاکھ فلسطینی پہلے ہی اسرائیل کے ظلم سے مجبور ہو کر ہجرت کر چکے یا اقوام متحدہ کی قائم کردہ خیمہ بستیوں میں ہیں۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة